تو کراہت محسوس کرے کسی کا اس پر مطلع ہونا، تو ہمارے باطن کے اندر بڑی مصیبتیں، ہم حسد کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کرتے ہیں۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حسد تو پایا ہی مالداروں اور صاحب علم لوگوں میں جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غریب آدمی یا ان پڑھ بندہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت نہیں، اصل رٹا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے پر اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، ادھر کیسے چلی گئی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ایک جملہ ملفوظات شریف میں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا، حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر۔ ہمارے اندر یہ میل چڑھ اور گھروں کے اندر یہ پوری ایک دوڑ شروع ہے، دیورانی کے اندر، جیٹھانی کے اندر یہ پوری دوڑ ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ کیسے سکون پائے گا؟ حسد ایک آگ ہے، اور ترمذی شریف کے جو لفظ ہیں حدیث کے وہ بڑے نرالے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی، یعنی وہ کھائی جاتی ہے، لکڑی کی اپنی کوئی حیثیت باقی، تھوڑی دیر پہلے وہ لکڑی تھی اور اب وہ خاک ہے۔ حسد کھا جاتا ہے تو اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہاں حضور نے ایک اور بھی بات بیان کی، میں حسد نیکیوں کو کس کو کھاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے حسد کرنے والے نیک بھی ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی حسد، یہ سرکار نہیں فرمایا نا، حسد نیکیوں کو، اس کا مطلب ہے یہ حسد کرنے والے کچھ نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، حسد بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ضائع ہوتی ہے۔ حسد نہ کریں، رشک کریں، رشک کریں۔ آپ کہیں کیا بات ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا ہے۔ کیا بات تھی اس عورت کی، ان کا رنگ بھی زیادہ گورا نہیں تھا، سرکار سے عمر بھی کچھ زیادہ تھی، 2 دفعہ پہلے نکاح بھی ہو چکا تھا، پر کیا قابل رشک بی بی ہے کہ جسے اپنی ساری حیات ظاہرہ میں میرے نبی پاک نے یاد کیا ہے۔ اب رشک کریں، کہیں کیا بات ہے، اللہ اسے دیا تو مجھے بھی دے، رشک سے۔ کنز العمال میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے ملنے نہیں آتے تھے، دوپہر کے کھانے کے بعد سرکار آرام کرتے تھے، کیلولا فرمایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی آ گئی ملنے، اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے، بوڑھی آ گئی اور دروازے پہ آ کے جب اس نے اپنی آواز نکالی نہ، پوچھا کون ہے، تو اس کی آواز، کچھ آوازیں بندہ بڑا ان کا شناسا ہوتا ہے نا، وہ بڑی ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دھڑک رہا ہے، وہ کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ اور مست اذان سے، کچھ آوازیں بندے کے کان میں پڑتی ہیں تو مزہ آتا ہے نا۔ تو وہ خاتون باہر جب بولی تو سرکار دو عالم علیہ السلام آرام فرماتے فٹافٹ اٹھ گئے، حضور نے دروازہ کھولا، بوڑھی کو بٹھایا، کھانا کھلایا، دیر تک وہ باتیں کرتی رہی، سرکار جواب دیتے رہے، اور جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں لوگ پہلے بھی بڑے آتے تھے پر آج ذرا انداز نرالا تھا، حضور نے بڑی محبت کی، جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی بڑے ہی دیے، میرے کریم نے بڑا ہی پیار کیا، بڑا نوازا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خاتون جاتی ہے، حضور بھی جائیں گے، رات کو واپس لوٹیں گے تو میں پوچھوں گی یہ کون تھی، لیکن وہ چلی گئی، حضور تو لیٹ گئے اور گہری سوچ میں چلے گئے۔ جناب عائشہ کہتی ہے میں قربان جاؤں، میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھ کے عرض کی حضور دنیا تو پہلے بھی بڑی آتی ہے، یہ بی بی کون تھی؟ تو میں نے بات کی تو حضور رو پڑے، اٹھ کے بیٹھے، سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ بی بی میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، ان کی سہیلی تھی یہ عائشہ، خدیجہ کے دور میں آتی تھی، خدیجہ کھانا کھلاتی تھی، وقت دیتی تھی، پیار کرتی۔ فرمایا آج میں نے اس روایت کو زندہ کیا، حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی ہیں، آپ دیکھیں صحابہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، بخاری مسلم دیکھیے، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون؟
जनाब आयशा सिद्दीक़ा से पूछा सबसे ज्यादा प्यारा कौन? तो जनाब आयशा कहने लगी ये साफ सुथरी बात है, सैयदा फातिमा ज़हरा। उस शख्स ने फौरन पूछा, मिशकात देखिए उठा के, उसने पूछा जी मर्दों में? तो आपने फरमाया फातिमा के शौहर अली अल मुर्तज़ा। फौरन एक दूसरे की शानें बयान हो रही, एक दूसरे की अजमतों का तज़किरा हो रहा है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाया करते थे, मैं तुम्हें बताऊं सबसे बहादुर कौन है? हुजूर बताइए। फरमाया अबू बकर सिद्दीक। फरमाते वो बदर की रात जब हुजूर के छप्पर शरीफ का पहरा देना था, छप्पर का पहरा देना था हुजूर के छप्पर शरीफ का, तो बड़ा मुश्किल काम था, कौन वहां खड़ा हो? तो फरमाते हैं लोग अभी सोच रहे थे कि वहां कौन जाएगा, सोच रहे थे कि कौन जाएगा, लेकिन अबू बकर तलवार लेके खड़े हो गए। कहने लगे कोई और क्यों जाएगा, मैं हुजूर के उस छप्पर शरीफ की पहरेदारी करूं। तो एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, एक दूसरे की फजीलतें बयान कर रहे हैं। ये रश्क करते थे। असद हमारे यहाँ ना कर तारीफ ही रहे होते हैं, पर वो हल्का सा निचोड़े तो अंदर से असद निकलना शुरू हो जाता है। लंबा भी नहीं निचोड़ना पड़ता, बस हल्का सा। कहते हैं बाकी तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन आपने देखा है आने जाने में नखरा कितना था। बस वो निकल आया, वो निचोड़ लिया, वो गया काम से, सारा कुछ खत्म हो गया। वो एक बात में तय, हसद नहीं करें, आपको तकलीफ देगा, आप अजियत में आए। फिर एक और बीमारी है जिसका नाम तकब्बुर है। यूं झुक के मिलने का नाम आजिज़ी नहीं, बल्कि हज़रत सादी फरमाते मैंने बड़े झुके हुए देखे हैं, गर्दन झुकी हुई है, दिल बड़ा अकड़ा हुआ है। फरमाते हैं ये उनकी अदा है, ये अदा भी तुझको ही ज़ेब है, तेरी आजिज़ी भी फरेब है।